اللہ 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 سبحان اللہ۔ طریقت میں دو اصطلاح ہیں، ایک ہے تزکیہ نفس اور دوسرا ہے تصفیہ قلب۔ عام لوگ کہتے ہیں تزکیہ یہ مشہور ہو گیا ہے ابھی۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کو بری صفتوں سے پاک کرنا۔ انسان کے اندر ہے نفس، اس نفس میں صفات ذمیمہ ہیں، عادات سیئہ ہیں۔ نفس کو بری صفتوں سے پاک کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ۔ قرآن میں لفظ تزکیہ آیا ہے تو اس لیے اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ قرآن وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ قسم ہے نفس کی، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے 11 قسمیں ہیں، 11 قسمیں۔ آخری قسم یہ ہے، قسم ہے نفس کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس کو بنایا، پھر اس نفس کو الہام فرمایا۔ انسان کے اندر الہام ہوتا ہے، خدا کی شان ہے۔ الہام کیا ہے؟ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، امی اس کو اپنی چھاتی پر رکھتا ہے، سینے پر، پھر وہ بچہ اپنے منہ کو ایسے ہلاتا ہے، گھونٹوں کو، پھر یہ امی جب چھاتی اس کے منہ میں ڈالتی ہے تو وہ اس چھاتی کو پکڑ کر ایسے چوستا ہے۔ کس نے بچے کو سمجھایا کہ اس کو پکڑو پھر اس کو چوسو؟ یہ ہے الہام خدا کی طرف سے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس کی طبیعت ایسے بنائی، اس کو اسی نے ایسے بنایا، اس کے دل میں ڈالا ایسے کرنا ہے، اس نے اس کے دل میں ڈالا ایسے کرنا ہے۔ ابھی منہ بند کرو، اب اس کو کھینچو، کھینچنے سے دودھ آئے گا، اس کو کہتے ہیں الہام۔ سمجھتے ہو؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ تو اسی طرح اللہ نے انسان کو اچھے اور برے کا الہام کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب دیکھیے ایک آدمی شور مچا رہا ہے، شور، اگر کوئی بڑا آدمی دیکھ لے تو چپ کرے گا۔ اس نے کیوں چپ کیا؟ کیا ہوا؟ اس کے اندر ایک مادہ رکھا ہوا ہے، جب بڑے کو دیکھے گا تو اس کی طبیعت کی یہ تقاضا ہے یا وہ بڑا آدمی چپ کر۔ یہ الہام ہے، اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہے، یعنی اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، یہ حال ڈال دیا ہے، یہ مزاج اس کے اندر ڈال دیا ہے، یہ طبیعت ڈال دی ہے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ بڑے کو دیکھے گا تو وہ چپ کرے گا۔ بچہ چپ ہے، اگر امی کو دیکھ لے وہ امی رونا شروع کرے گا، بتائے گا امی ادھر آ۔ تو اس کے اندر یہ رونا کیسے آیا؟ امی کو دیکھا، اندر وہ حال آیا، رونا شروع کیا، اس کو پکارا۔ یہ الہام ہے، اس کا الہام۔
یہ اللہ نے نفس کو بنایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس مالک کا کمال ہے، اس اللہ کی یہ خلقت ہے، اس اللہ کی یہ قدرت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو آدمی اس نفس کو گناہوں سے پاک کرے، بری صفتوں بری عادتوں سے پاک کرے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی زندگی یہ ہے کہ اس نفس کو پاک کرتے رہو، دوسرے لفظوں میں اس سے لڑائی کرتے رہو، اس سے مقابلہ کرتے رہو، اس کی بری عادتوں کو مٹاتے رہو، اس سے جنگ کرتے رہو، مجاہدہ کرتے رہو، ریاضت کرتے رہو، نفس سے لڑتے رہو، یہاں تک کہ نفس ہار مان جائے۔ دو آدمی لڑتے ہیں نا، جب یہ زیادہ جو لڑے تو پھر وہ ہار مان جائے گا، پھر وہ لڑے گا نہیں، جب ہار مان جائے گا تو چپ کرے گا، جب تک ہار نہیں مانتا تو لڑتا رہے گا۔ آپ اتنا نفس سے لڑتے رہیں، اس نفس کو مجاہدہ میں ڈالیں، اس کی بات توڑتے رہیں، اس کی بات نہ مانیں، یہاں تک کہ یہ ہار مان جائے، یہ شکست کھا جائے، یہ مغلوب ہو جائے، آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں، آپ اس کے اوپر غالب آ جائیں، آپ حاکم ہو جائیں۔ جب آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہوا، قرآن ہے، نفس کا لفظ خود قرآن میں ہے، اور پھر فرمایا قد افلح، بے شک کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے نفس کو پاک کیا، بری صفتوں سے پاک کیا، بری عادتوں سے پاک کیا۔ بچپن سے اپنے بچوں پر محنت کرو کہ ان کی بری عادتیں ختم ہوتی جائیں، اچھی عادتیں پیدا ہوتی جائیں، برے کام والی صفت ختم ہوتی جائے، اچھے کام کرنے والی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ جو ہم اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، ان کے پاس کچھ وقت گزارتے ہیں اسی نفس کے تزکیہ کے لیے اور دل کے تزکیہ کے لیے۔ پیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو اور تصفیہ قلب ہو، یہ ہے پیر کا کام۔ تھوڑے لفظوں میں اس رنگ میں بھی سمجھاتے ہیں۔ ہاں سی نفس کو پاک کرنا تو سمجھ گیا، اب نفس کی پلیدیاں کون سی ہیں جس سے ہم اس کو پاک کریں؟ نفس کی خرابیاں کچھ بتاؤ، وہ کون سی خرابیاں ہیں نفس کی جس سے خرابیوں کو ہم ہٹائیں، پھر ہم ایک نور لائیں، خرابیوں کو ہٹائیں تو پھر ہم نور لائیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ ہیں تو بہت، لیکن ہم نے ان سب کو 10 خرابیوں میں جمع کر دیا۔ یہ 10 خرابیوں کو یاد کرو، ان کو سمجھو اچھی طرح، ان 10 خرابیوں کو ہٹاؤ تو تزکیہ نفس ہو جائے۔ میں نے وہ بیت یاد کی، شعر میں وہ 10 چیزیں جمع ہیں، ایک ہی شعر میں۔ کبھی میں وہ لین سے نام لیتا ہوں، جو کوئی شعر یاد کیا بچپن میں تو وہ پورے 10 عیب ہمارے دل دماغ میں بیٹھ گئے، ہم حافظ ہو گئے ان 10 عیبوں کے۔ یہ عیب ہیں نفس کے، ان کو پہچاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور ان کو ہٹانا ہے، اندر سے ہٹانا ہے۔ یہ سب گندی عادتیں ہیں، گندی صفتیں ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا میں ان 10 کو 2 کے اندر مدھم کرتا ہوں۔ اب 10 زیادہ ہیں تو اب 10 کو کتنا سمجھیں، اب ان کو ہم شارٹ کر کے مختصر کر کے ہم 10 کو 2 میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ان 2 بیماریوں کو سمجھا، ان 2 پلیدیوں کو سمجھا، ان کو ہٹایا، یار یہ ساری 10 بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بقیہ جو 10 ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں، بڑی بنیادی گندی عادتیں یہ 2 ہیں۔ ان 2 کو ہٹاؤ، یار سے اپنے آپ کو ملاؤ۔ اللہ سبحان اللہ۔
ان دو کا نام یہ ہے قوت شہوانیہ و قوت غضبیہ. مشائخ اس انداز میں بات کرتے ہیں قوت شہوانیہ و قوت غضبیہ. یہ دو نفس کی قوتیں ہیں جس سے آدمی ہلاک ہوتا ہے. ان کو مہلکات بھی کہتے ہیں. مہلکات، یہ مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی صفتیں ہیں، ہلاک کرنے والی عادتیں ہیں. مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کبھی ولی اللہ نہیں ہوگا. ولی اللہ صرف پگڑی باندھنے سے آدمی ولی اللہ نہیں ہوتا ہے. صرف تسبیح پڑھنے سے آدمی ولی اللہ نہیں ہوتا ہے. اندر کی بیماریاں تو نکال اور نفس کی خرابیاں تو دور کر. صرف پگڑی باندھ کر تسبیح ہاتھ میں کہتا ہے میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں پہنچا ہوا آدمی ہوں. پہنچا ہوا تبھی ہوگا جب تیری نفس کی خرابیاں نکل جائیں اور دل میں نور حق تعالی آ جائے. اندر کی بیماریاں موجود ہیں، اندر میں پلیدی موجود ہے. دکھاوے کے لیے دو تین ٹوٹکے اس نے سیکھ لیے اور کہتا ہے کہ میں پہنچا ہوا آدمی. تو پہنچا ہوا نہیں ہے، تو گڑھے میں گرا ہوا آدمی. جب تک زکاہ تیرے اندر نہیں آئے گا، زکاہ تزکیہ نفس جب تک نہیں ہوگا قد افلح نہیں ہوگا. قد افلح تب ہوگا جب تزکیہ نفس ہوگا. یہ دو بیماریوں جس کا نام ہے قوت شہوانیہ و قوت غضبیہ. یہ تھوڑا سمجھنا ہے. قوت غضبیہ میں اب الٹ کرتا ہوں. قوت غضبیہ ہر آدمی کے اندر ایک صفت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری عزت بڑھے، مجھے راحت ملے، میری عزت بڑھے، میری راحت بڑھے. اگر اس کو عزت جو نہ ملے غصہ. اگر کسی طرف سے اس کو راحت آرام جو نہ ملے، تیری کھانا چاہیے بنایا، مزہ نہیں ہے، پھر تیز ہوگا، آنکھیں سرف کرے گا، چہرہ خراب کرے گا، پھر ڈانٹنا شروع کرے گا. ڈانٹے تجھے خراب نفس، اے بیمار دل، اے ہلاک باطن، نفس زندہ. غصہ کیوں کرتا ہے؟ ڈانٹتا کیوں ہے؟ جس کو ڈانٹتا ہے اب تو خود بیمار ہے. اس کی بیماری سے زیادہ بیماری تو تیری اندر ہے. یہ جو تجھے غصہ آتا ہے یہ تیری بیماری ہے. یہ کون سا غصہ ہے یہ بتا. اللہ کی رضا کے لیے غصہ ہے یا اپنی راحت کے لیے غصہ ہے؟ اپنی عزت کے لیے غصہ ہے، اپنی راحت کے لیے غصہ ہے، یا اللہ کے دین کے لیے غصہ ہے؟ اللہ کے دین کا غصہ وہ اور ہوتا ہے، اس کے رنگ اور ہوتے ہیں، اس کی علامات اور ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں اور ہوتے ہیں. باقی نفس کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. آپ کے اندر نفس کے لیے غصہ ہے تو برباد ہے، تو ہلاک ہے. تیرے اندر تزکیہ نہیں ہے، تیرے اندر پلیدی موجود ہے. اس پلیدی کو جب تک نہیں نکالے گا اللہ کا پیارا نہیں بنے. اس پلیدی کو جب تک نہیں نکالے گا کامیاب نہیں ہوگا. ادھر آ جا، اللہ والوں کی جتیاں سیدھی کرنے والا ہو جا. تیرا نفس مر جائے، تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. گھر میں تو پھول بن جا، گھر میں جنت کا ٹکڑا بنانے والا ہو جا. گھر کو آگ کا ٹکڑا بنا دیا ہے، گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے. سارا دن گھر میں جھگڑا ہے. خدا کا بندہ پیر کا پہلے غلام تو بن جا. اس نفس کو مارنے والا تو ہو جا، اس نفس کو ذبح کرنے والا ہو جا. تیرا نفس مر جائے، غصہ ختم ہو جائے، گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے. سائیں دعا کر گھر میں سکون آئے. دعاؤں سے گھر میں سکون آئے گا. بے وقوف، بے سمجھ، بے عقل، نادان دعاؤں سے سکون آئے گا. اللہ والوں کی باتیں سن کر دل میں یہ باتیں داخل کرنے، نفس کو مارنے سے سکون آتا ہے. اگر اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی اس کے بعد پہلے تیرا نفس بنے گا، تیرا غصہ ختم ہوگا، اس کے بعد سکون آئے گا. دعا میں فائدہ ضرور ہے لیکن پہلے سبب تو بنے. سائیں ایک آدمی آگ میں بیٹھا ہوا ہے،
آگ میں گرا پڑا ہے، کہتا سی دعا کر میں خوش ہو جاؤں، آگ سے میں نہیں نکلوں گا۔ خدا کا بندہ جب دعا قبول ہو گئی تو پہلے آگ سے باہر آئے گا، اس کے بعد تجھ پر پانی آئے گا، اس کے بعد کچھ کیمیکل آئے گا، اس کے بعد آگ کی گرمائش ختم ہوگی، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب تک آگ میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا، آپ کے اندر نور آئے گا اور آپ کا غصہ دور ہو جائے گا، ادھر سے نور ادھر سے غصہ دور۔ جب غصہ دور ہوگا تو جو پہلے تو اکڑ کرتا تھا، اٹھنا بیٹھنا عجیب کرتا تھا، سر عجیب و غریب ہلاتا تھا، سارا ٹھنڈا ہو جائے گا، مسکرانے والا ہو جائے گا۔ تو ایک بیوی چلا نہیں سکتا، اللہ والے 4 بیویاں چلاتے ہیں اور 4 بیویوں کو ایک گھر میں بھی رکھتے ہیں، ان میں جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر وہ غصہ نہیں ہے، ان کے اندر خدا کا نور ہے، اس نور سے گھر جنت کا باغیچہ ہے۔ میں آپ کو بیماریاں سنا رہا ہوں، جو آپ کی بیماریاں نہیں، اس بیماریوں کی طرف توجہ کر ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ آپ کی بیماری آپ سے جائے گی۔ رات آپ کو کہا نا کہ مراقبہ کرو، پھر دیکھو کہ نتیجہ آیا نہیں آیا، نتیجہ نہیں آیا تو دوبارہ ذکر شروع کرو۔ تو یہ نتیجہ ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ بیماری ختم ہوئی یا نہیں، یہ 10 امراض نکلے نہیں، جو بنیادی 2 مرض ہیں بڑے، یہ نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ اگر نکل گئے، تھوڑا ہی نکل گئے تو فائدہ ہوا، دوبارہ شروع کرو، انشاءاللہ ابھی فیصد اس کے بڑھیں گے، پھر اور فیصد بڑھتے جائیں گے، فائدہ ہوتا جائے گا۔ اگر بالکل فائدہ نہیں تو پھر آپ تو بے نصیب ہیں، پھر زیادہ ذکر کرو۔ بزرگوں کو بے نصیب کو نصیب والے بنانے کا اٹکل بھی آتا ہے۔ تھوڑا ہاتھ تو پکڑا۔ اللہ والوں کو نفس مارنے کے طریقہ بھی آتا ہے، بھاگتا نہ کہو مر جاؤں گا، تیرے حوالے ہوں، جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو، میرا نفس خراب ہے، میرا نفس نہیں بنے گا، میں نہیں بنوں گا۔ فرعون دیکھو تو میں، نمرود دیکھو بھی میں، شیطان کا ابا دیکھو بھی میں ہوں، ختم۔ باقی بنانا ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بناؤ۔ پیر کہے گا بھاگنا نہیں، بس بھاگنا نہیں، بیٹھنا ادھر ہے، بس ہتھوڑا ہمارے ہاتھ میں ہے، آگ سامنے ہے، بٹھی میں ڈال کر ڈب کریں گے تو یہ لوہا جیسا بھی ہو یہ بہترین ہتھیار بن جائے گا۔ گر تو سنگ خار مر شوی، گر تو سنگ مر شوی، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی، چون بصاحب دل رسی۔ میں کہتا ہوں ایک صاحب علم اور دوسرا ہے صاحب تقوی، پھر تیسرا ہے صاحب دل۔ علم تقوی کے بعد ہوتا ہے دل۔ چون بصاحب دل رسی گوہر شوی، فرمایا گر تو سنگ خار مر شوی، اگر تو پتھر ہے، اور پھر پتھروں کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک پتھر کا نام ہے مر، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر تو سخت ہے یہاں تک کہ مر پتھر ہے، مر پتھر ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ تو ایک ماہر کاریگر کے پاس آیا ہے، حاذق ڈاکٹر کے پاس آیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، آ جا ادھر، آ جا، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب دل کے پاس آ جا، بس بیٹھ جا، استقامت کر جا، منہ پھیرنا نہیں، بھاگنا نہیں، منہ پھیرنا نہیں۔ یار تجھے سمجھاتے رہیں گے
تجھے تربیت کرتے رہیں گے، تجھے رگڑتے رہیں گے، محبت کی آگ میں ڈالتے رہیں گے، تجھے دھکے مارتے رہیں گے، کلہاڑے مارتے رہیں گے، ہتھوڑے مارتے رہیں گے، بالکل چپ کر کے بیٹھنا ہے، کہو مر سکتا ہوں مگر در چھوڑ نہیں سکتا، یار محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، آگ ڈالتے رہیں گے، ہتھوڑے مارتے رہیں گے، تجھے بالکل سیدھا کر دیں گے۔ پہلے تو پتھر تھا، پہلے تو مر تھا، ابھی تو گوہر ہوگا، گر تو سنگ خار مر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی گوہر شوی، پہلے مر تھا آج گوہر ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ العظیم بحمدہ۔ قدر وارا کم تھیا پر کھٹا خریدار، قدر وارا کم تھیا پر کھٹا خریدار، ہیرے اے جواہر جی کے سالک لہنسار، ہیرے اے جواہر جی کے سالک لہنسار، جے کے لوہ گٹن لوہار، تن کھے کہڑو قدر سون جو، جے کے لوہ گٹن لوہار، ہاسی آہن اڑا زرگر آہن، جے کے لوہ گٹن لوہار، تن کھے کہڑو قدر سون جو۔ آپ کو قرآن سناؤں قرآن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ والوں کی چار صفتیں اللہ نے بیان کی اس آیت شریف میں، چار صفتیں متقین کی چار صفتیں جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے، فرمایا متقی یہ ہیں جن میں چار نشانیاں۔ نمبر اول اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے، خرچ کرتے ہیں۔ نمبر دو فرمایا غصہ پینے والے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، اللہ والے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے غصے پینے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت پر کون عمل کرے؟ نہ بتا کون عمل کرے؟ صحیح غصہ جو نہیں کریں گے نا یہ گھر نہیں بنے گا۔ گھر کیا کہتے ہیں؟ غصہ جو نہیں کریں گے گھر نہیں بنے گا۔ خدا کہتا ہے غصے کو پینے والا، اور یہ کہتا ہے کہ گھر نہیں بنے گا۔ گویا خدا بھی خود بن گیا، قرآن بھی خود بن گیا، خدا بھی خود فیصلے بھی اپنے، قرآن بھی خود، خدا بھی خود فیصلے بھی اپنا، قاضی بھی خود۔ قرآن کہتا ہے کہ غصہ کو پینے والا، یہ غصہ پینے کے لیے تیاری نہیں، اس کو مارو تم مارو اور غصہ نہ پیے گا۔ شیطان جو بیٹھا ہے شیطان غصہ کہاں پیے گا؟ ہو بندہ رحمان، پڑھے قرآن، پھر والکاظمین الغیظ پر عمل کرے۔ اللہ بتا محمد الرسول اللہ سے زیادہ اچھا اور سمجھ والا کوئی اور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی پر بلا وجہ غصہ کیا ہی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، سب سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا، کبھی مجھے ایک دفعہ بھی نہیں جھڑکا، یوں بھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، اور یوں بھی کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں نہیں کیا، اتنا بھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ اس سے دوسرے کی عزت مجروح ہوتی ہے، دوسرے کی عزت کم ہوتی ہے، اس کی خرابی ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال حضور کی خدمت
خدمت میں گزارے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں جھڑکا. یہ رسول اللہ. اب بتاؤ اس کی زندگی اچھی گزری ہے یا خراب؟ نبی کی پیروی کرو گے یا بے وقوف لڑکے کی بات پر عمل کرو گے؟ مشورہ لیتا ہے بازار کے نوجوان لڑکوں بے سمجھ. عالم پرہیزگار صاحب دل سے مشورہ لے یا اس بے سمجھ سے مشورہ لیتا ہے؟ اتنا ختم ہے. ٹی وی سے مشورہ لیتا ہے, ٹی وی سے, اینکر سے مشورہ لیتا ہے. خدا کا بندہ اینکر سے ٹی وی سے مشورہ نہ لے, زندہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر ان سے مشورہ لے جو قرآن و سنت پر مہارت رکھتا ہے, قرآن و سنت کے نور سے منور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جانتا ہے. اس کی صحبت میں آ جا, اس سے مشورہ لے. ایسا مشورہ دے گا کہ ٹھنڈا ہوگا, ورنہ پیٹتا رہے گا پوری زندگی سے. گھر کی پریشانی, کاروبار کی پریشانی, نیند نہیں آتی, بہت بے سکونی ہے, بے قراری ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کیا کروں میں, پتہ ہی نہیں چلتا کیا کروں میں. آجا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جا, یہ ہے پتہ تیرا, یہ ہے تیرا پتہ. ان کی صحبت میں آجا, ان کی زبان سے قرآن و سنت سننے والا ہو جا, قرآن و سنت سیکھنے والا ہو جا, قرآن و سنت کا نور دل میں ڈالنے والا ہو جا. تیری آنکھیں کھلے, تجھے پتہ چلے. اب تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اندر آنکھیں بند ہیں, آپریشن نہیں ہے, آنکھیں سیاہ ہو گئی ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا؟ چلتا رہے گا تو بے سکون رہے گا, بے قرار رہے گا. جب آپریشن ہوگا, آنکھیں کھلیں گی تو ٹپ 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 بھاگتا جائے گا. آنکھیں تو کھول. جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو تو دیکھ کیسے ٹپ ٹپ گھومتے ہیں. نہیں مانتا, مر جا پھر تجھے پتا چلے گا. مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور جن کی آنکھیں بند ہیں وہ کون ہوتے ہیں. تیری یاری آنکھیں کھلی والوں سے ہے یا تیری یاری ان سے ہے جن کی آنکھیں بند ہیں؟ والکاظمین الغیظ, غصہ کو پینے والے ہوتے ہیں. ریاضت کر, محنت کر, غصہ پیتے پیتے یہ عادت سیکھ لے. ڈرائیوری لوگ سیکھتے ہیں نا, ڈرائیوری, یہ درزی گری سیکھتے ہیں نا, درزی گری محنت کرتے ہیں بیچارے, استاد کے بیٹھ سیکھتے ہیں. تو غصہ پینے والی طبیعت بھی سیکھنا ہے. یاد رکھ, جب تک یہ بری عادت آپ کے اندر سے نہیں نکلے گی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. عجیب بات ہے, عجیب بات. بیوی آپ نے تعویذ کیا ہے مجھے. بیوی کو کیا کہتا ہے؟ آپ نے مجھے تعویذ کیا, اس وجہ سے میں بیمار ہوں. پھر اس کی بازو اس کا ابا بھی کہے گا ہاں اس خاتون نے تعویذ کیا, پھر امی کہے گی ہاں اس نے تعویذ کیا. بیوی کو یہ لفظ کہنا تمہیں تعویذ کے شرعاً حرام ہے. لاکھ سال ذکر کرے, لاکھ سال مراقبہ کرے, کبھی ولی اللہ نہیں ہوگا, کبھی ولی اللہ نہیں ہوگا. کیونکہ حرام کام کا مرتکب ہے. حرام کام کا مرتکب متقی نہیں ہوتا. سر پھوڑ دے. عبادت کرتے پیشانی سارا گھسا کر ختم کر دے, پھر بھی ولی اللہ نہیں ہوگا. کیونکہ تیرے اندر حرام کا موجود ہے کہ تو ایک بیوی کو ناجائز اذیت دے رہا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی, نیک خاتون تھی بیچاری, کافی عمر اس کی زیادہ تھی, اس کے 6-7 بچے تھے, 6-7 بچے. رو رہی تھی, بیوی خیر ہے, کیا ہو گیا؟ سائیں شوہر نے بہت پریشان. کیا ہے بیوی صاحب, کیا کیا؟ صحیح بے ادبی معاف, ناراض نہ ہو, میں نہ سمجھاؤں تو کون آپ کو سمجھائے. زندگی کی باتیں یہی ہیں جن کو بولنے سے لوگ ڈرتے ہیں. آپ کی ہدایت, آپ کی سعادت, آپ کی ولایت کی باتیں یہی ہیں. اسی طرح اصلاح ہوتی ہے. ہم بات نہیں کرتے, مولوی صاحب بات نہیں کرتے, صرف قصے کہانیاں سناتے ہیں, تو آپ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی مجلس میں جا جو آپ کی اصلاح کرے, آپ کا نفس مارے اور دل خدا کی محبت میں زندہ کرے. بی بی کیا ہے؟ سائیں میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ تو خراب ہے. میں اسے کہتی ہوں کہ شوہر کوئی مجھے خرابی نہیں, کسی سے میرا رابطہ نہیں, کسی سے غلط کام ہوا. کہتے یہ جو بچہ نہیں, یہ بیٹی یہ میری نہیں ہے, یہ کسی غیر کی ہے. یہ جو بیٹی ہے نا, شوہر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ میرے جیسا نہیں, اس بچی کا جو چہرہ ہے نا, اور کوئی ثبوت نہیں,
اس کا چہرہ میرے جیسا نہیں ہے، اس لیے بس میرا دل آپ سے خراب ہوگا۔ الو کا پٹھا، اے جاہل، اے جاہل، اے نبی کے دین کو توڑنے والا، اے قرآن سے دور رہنے والا، اے شیطان کی سنگت میں آنے والا، اے شوہر، اے بے دین، اے بے نصیب، اے بدبخت، اے بد ستارہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ شریعت کے خلاف الزام لگا رہا ہے، اس مرد کو پکڑ کر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ شریعت نے اس جملے کی بیوی کو کہے کہ تو زانی ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو اس شوہر کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں صراحتاً یہ فیصلہ فرمایا کہ قاضی صاحب اس کو پکڑے، لوگوں کے سامنے، پوشیدہ بھی نہیں، کمرے میں بھی نہیں، لوگوں کے سامنے مجمع میں 80 کوڑے مارے، تاکہ یہ بے حیا سبق سیکھے کہ بیوی کو یہ لفظ کبھی نہیں کہا۔ ہے کوئی قرآن کو ماننے والا، ہے کوئی اللہ کے فرمان کو ماننے والا، ہے کوئی اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا، کوئی یوں نہ کہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمارے پیر نے ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے پیر بھی لیا لیکن ہمیں تو پریشانی ہے، پیر کی بات پر تو عمل کرتا نہیں تو پریشانی کہاں سے جائے گی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیر توجہ کرے، ہم جو کچھ کریں آگ میں بیٹھے رہیں پھر بھی ٹھنڈے رہیں، ہم جو کچھ کرتے رہیں ہمیں شکر ملتا رہے، بس پیر توجہ کرے اور تعویذ دے اور توجہ کرے، بس اسی سے سارا کام بنتا رہے۔ بے سمجھ، تو خدا کے قانون کو تبدیل کر رہا ہے، اللہ عز و جل کا جو نظام ہے اس نظام کو تو تبدیل کر رہا ہے، خدا کا نظام تو تبدیل نہیں کر سکے گا، پوری زندگی پریشان رہے گا۔ اگر پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے تو ان باتوں پر عمل کرے۔ مراقبہ تو بہت کرتا ہے، ذکر تو بہت کرتا ہے، لیکن بیوی پر بلا دلیل الزام لگاتا ہے۔ اگر عورتیں بھی خطا کا گھر ہیں، ایسا نہیں وہ فرشتے ہیں، ایسا نہیں ان سے بھی آپ سے خطا نہیں ہوتی، آپ سے خطا نہیں ہوتی، پھر آپ کو پہلے مارے، پہلے آپ کو تو مارے، اپنے آپ کو دیکھا کبھی؟ ادھر نہیں دیکھا، ادھر دیکھا، پہلے اس کمینے کو مار، تو ٹھیک ہو جا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ناراضگی معاف، تو دوسرے سے رابطہ کرتا ہے، تجھے بیوی کے پاس ٹائم نہیں، تو بیوی کیا کرے؟ جب تو اس کو ٹائم جو نہیں دیتا، بیوی تیرے ساتھ جو مشغول ہو جائے دوسروں سے خالی، جب تو اس کے پاس بیٹھتا ہی نہیں تو بیوی ضرور رابطہ کرے۔ پہلے اپنے آپ کو تو مارو نا، اس کو غیر کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ خود تو ہے، تو ٹھیک ہو جا، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، تو ٹھیک ہو جا، جڑ تو ہے، تو جڑ ہے، تو ٹھیک ہو جا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے آپ پر غصہ نہیں ہو، اس پر غصہ ہے۔ خبردار شیطان کے اس دھوکے کو سمجھنا۔ میں آپ کو پوری حقیقت سمجھا رہا ہوں، دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ غصہ بردور ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے، جنت والے، تقوی والے وہ ہیں جو غصہ کو پینے والے ہیں۔ اس بیچارے کو علم نہیں کرتا ہے کیوں غصہ پیوں، غصہ پیوں گا تو نقصان ہوگا، غصہ پیوں گا تو کام خراب ہوگا، غصہ پیوں گا تو گھر خراب ہوگا، بے وقوف، بے سمجھ۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو دوسری نشانی، بلکہ لین میں تیسری نشانی ہے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر معاف کرنے والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی صفت رکھتا ہے، بندے کو معاف کرتا ہے، تو پھر آپ بھی ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کو دکھ دیا، بس درگزر کریں، جب ملیں محسوس نہ ہو کہ اس نے آپ کو دکھ دیا ہے، گلے لگاتے رہے، پیار کرتے رہیں، بالکل یاد ہی نہ رہے کہ اس نے ستایا ہے، یاد ہی نہ رہے کہ اس نے کچھ دکھ دیا ہے، اس نے برا لفظ کہا ہے، معاف کر دیا، بالکل پٹی سے یہ لفظ اتر گیا۔ اگر کوئی یاد دے پھر بھی یاد نہیں آئے گا، ایک آدمی اس کو بھی بتائے گا، اس کو اتنا کمزور ہے، اصل منہ تو بندی نہیں، یہ تو بندی نہیں، اس کو بتائے گا، آپ کو اتنا بھی کنٹرول نہیں، نفس کو روکنے کی طاقت بھی نہیں، اس کو بتائے گا، اس کو خوار کرے گا۔ بیوی جو ہے نا بھاگ گئی ہے، تو نے اس کو خوار کیا وہ بھاگ جائے گی، تو نے جو اس کو خوار کیا وہ بھاگ تو جائے گی، اپنے آپ کو نہیں کرتا کہ تو نے اس کو خوار کیوں کیا، کیوں بھاگی ہے، تو نے کیوں اس کو خوار کیا۔ قرآن نے فرمایا اگر آپ کو دکھ دے، آپ کو ستائے، آپ کو تکلیف دے تو معاف کرنے والی عادت پیدا کرو۔ اچھی زندگی یہ ہے، یہ اچھی زندگی ہے، معاف کرنے والی طبیعت پیدا کرو۔ ہر وقت ناراضگی، ہر وقت پریشانی، معاف کرنے والی صفت پیدا کرو۔ والعافین عن الناس،
انسان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، معاف کرو، پھر نصیحت کرو، تدبیریں کرو، اٹکل کرو، دانائی سے کام لو، اشارتاً کام کرو، کھلم کھلا سیدھا منسوب نہ کرو، بے عزت نہ کرو، خوار نہ کرو، شرمسار نہ کرو، دانائی سے کام لو، گھر کو جنت کا گہوارہ بناؤ۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی صفت معاف کرنا ہے۔ جو معاف کرنے والا ہے وہ جنت والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے وہ تقوی والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ سمجھ نا قرآن، لوگ کہتے ہیں قرآن کوئی پڑھتا ہے، قرآن کوئی سمجھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیج دو، اس کی طرف تحفے بھیج دو، اس کی تعریف کر دو، اس کے اندر 10 کام ہیں، اس کے 4 کام تو خراب ہیں، اس کے 6 کام تو اچھے ہیں، ان 6 کاموں کا تذکرہ کرو، یہ احسان ہے۔ 6 کاموں کا تذکرہ کرو، ان کی بھلائیاں بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، احسان کرتے رہو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ نفس مرے تو عمل کرے، جی کہا نا، نفس اندر والا نفس مرے تو غصہ پیے، نفس مرے تو معاف کرے، نفس مرے تو تعریف کرے، نفس مرے تو برائی کرنے والے سے بھلائی کرے، یہ تو مرے اندر کا یہ دشمن تو مرے جو چھوڑتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بے شک کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے نفس کو مارا، جس نے اپنے نفس کو پچھاڑا، نفس کو مغلوب کیا، نفس کے اوپر چڑھ بیٹھ گیا۔ یہ ہے کامیاب آدمی۔ اللہ اب اس موضوع پر قرآن حدیثی بہت ہیں، میں آپ کو سبق دیتا ہوں، بس سبق ہی کافی ہے۔ اب دوسرا مرض ہے، 2 ہیں بڑے مرض، 2 بیان کروں گا۔ دوسرا قوت شہوانیہ کا مطلب ہے خواہش، عربی میں شہوت کا معنی کیا ہے؟ خواہش۔ اندر میں ایک تڑپ ہوتی ہے یہ چیز ملے، اندر میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ یہ چیز ملے، کھانے کی تڑپ ہو تو یہ شہوت عقل، کھانے کی شہوت ہے، عورت کی طلب ہو تو شہوت زن ہے، اپنی تعریف کی تڑپ ہوگی، میری تعریف کرے تو یہ پھر چاہ کی تڑپ ہے، اپنی راحت جس میں کھانا اور عورت شامل ہے، راحت اور عزت، اور ان دونوں کی جو تڑپ ہے نا آپ کے اندر، تڑپ اسی کو کہتے ہیں قوت شہوانیہ۔ یہ قوت شہوانیہ اعتدال میں ہونا چاہیے، اعتدال میں ہے تو کمال ہے، اگر یہ اعتدال سے زیادہ ہے تو پھر ہلاکت ہے۔ اس قوت شہوانیہ کو آپ اعتدال میں رکھیں گے، آپ ذکر بہت کریں گے، اپنے پیر سے سچی نسبت قائم کریں گے، پیر کے چہرے کا تصور کر کے نور لیں گے، پیر کے اندر جو عرش والا نور ہے وہی نور تیرے اندر منعکس ہو جائے تو پھر اعتدال آ جائے گا۔ اعتدال کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی 2 قسمیں، یا ہائی ہوگا یا لو ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر یہ بھی ہلاکت ہے، لو بلڈ پریشر یہ بھی ہلاکت ہے، تو اس کو درمیان رکھنا ہے، درمیان، یہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، یہ مڈل ہو، یہ درمیان ہوگا، معتدل ہوگا تو پھر بہتر ہوگا۔ تو آپ کا یہ شہوت والا پریشر نہیں، شہوت والا پریشر نہ ہائی ہو نہ لو ہو، اس کو اعتدال میں رکھیں۔ صحت کے لیے کتنی آپ تگ و دو کرتے ہیں، محنت و کوشش کرتے ہیں، بلڈ پریشر، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں صبح و شام بلڈ پریشر چیک کر دے، خدا کا بندہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ صبح و شام بلڈ پریشر، دب دبا۔ ایک آدمی سعودی عرب آیا، وہ میرے ساتھ تھا، صبح بھی اپنے شوگر کو چیک کرتا تھا، شام کو بھی شوگر چیک کرتا تھا۔ شوگر کبھی تھوڑا تیز ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، جب چیک شوگر اتنا بڑھ گیا،
بس پریشان ہو جاتا تھا. میں اس کو کہتا اللہ کا بندہ چھوڑو اس شوگر چیک کرنے کو, اپنا کیوں پریشان کرتے ہو؟ طبیعت صحیح ہے, کھا رہے ہو, چل رہے ہو, کوئی پریشانی آ جائے, طبیعت خراب ہو تو چلو کرو, پھر کوئی ٹیبلٹ کھا رہے ہو روزانہ, وہ تو آپ کی عادت ہے, کھا رہے ہو, صبح بھی چیک, شام بھی چیک, صبح بھی دب دو خون نکلا چیک کرتا ہے. صبح جامان اتنی طبیعت بن گئی ہے, یہ گندی طبیعت ہے, اس طبیعت کو ختم کرو, گندی طبیعت ختم کرو. میں یہ کہتا ہوں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ بلڈ پریشر شوگر کو صحیح رکھنے کے لیے کتنی تگ دو کرتے ہیں یار, اپنے اندر والی قوت شہوانیہ کو اعتدال میں لانے کے لیے تگ دو کرتے ہیں. اگر ادھر تگ دو نہیں کرتے تو آپ کا ایمان جاتا ہے, آپ کی روح مر جاتی ہے, روح مر جاتی ہے. اگر شوگر بڑھ گیا تو جسم مر جائے گا, اگر اندر میں قوت شہوانیہ بڑھ گئی تو پھر آپ کی روح مر جائے گی. ظاہری بلڈ پریشر کو اعتدال میں لانے کے لیے ٹیبلیٹ دن رات کوشش ہے, تو اپنے روحانی پریشر کو اعتدال میں لانے کے لیے بھی آپ تگدو کریں گے. یہ آپ کو سبق ہے. اگر یہاں محنت نہیں کریں گے, ہائی ہوا بھی مر جاؤ گے, لو ہوا بھی مر جاؤ گے. اعتدال میں ہوگا با کمال ہوگا, کمال ہوگا, کمال ہوگا, کمال ہوگا. عجیب و غریب انسان ہے, نفس سے تو لڑتے ہی نہیں, بالکل کام ہی یہ نہیں کرتے نا, اس کام کو تو بھلا دیا ہے. بس کام تو دنیا کا ہے, پیسے کمانے کا ہے, زمانے کا ہے. اللہ کا بندہ پیسہ بھی کماؤ, انگریزی پڑھو, ڈگریاں حاصل کرو, ڈاکٹر بنو, آفیسر بنو, انجینئر بنو, جو کچھ عہدہ حاصل کرتے ہو کرتے رہو, لیکن اپنے پیر سے سچے رہو, نبی کے غلام رہو, اللہ کے بندے رہو, داڑھی بھی رکھو, پگڑی بھی رکھو, اور مصلی بچھا کر فرض نماز ادا کرتے رہو, اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو, اچھی زندگی شریعت کے موافق گزارو, دانائی اختیار کرو. دنیا میں رہتے ہو کچھ نہ کچھ زمانے کے مطابق حکمت اختیار کرنی پڑتی ہے, حکمت کی اجازت ہے, دانائی کی اجازت ہے, زمانے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اٹکل کی بھی اجازت ہے, لیکن بادشاہ دل اللہ کے ساتھ, ظاہری خدمت خلق کے ساتھ, دنیا بھی کامیاب تو آخرت بھی کامیاب. اللہ سبحان اللہ, شکر ہے خدا کا بیٹھا ہوں یہاں, میں قرآن سمجھاتا ہوں اور اسلام سمجھاتا ہوں, آپ کی بیماری کا علاج کرتا ہوں, اور آپ کو تندرست بنانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو ٹھیک ٹھاک, آپ کو باسکون, پاکرار, مضبوط نوجوان شیر جہاں, نوجوان شیر جہاں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. پھر جس کا نصیب, جس کا نصیب بابا, یہ ہمارے شہزاد ہیں بیچارے کی پہلے داڑھی پوری نہیں تھی, اب داڑھی آئی ہے. پہلی دفعہ جو میں دیکھا اس کو نہیں پہچانا یہ شہزاد ہے کوئی اور, پہلے اس کا چہرہ کچھ اور تھا, اس کی داڑھی پوری ہو گئی ہے, اب اتنا یہ مولوی بن گیا ہے. اب اس کو شاید کچھ لوگ مولوی کہیں گے یار خدا کی وجہ سے, نبی کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے اگر لوگ آپ کو مولوی کہیں تو اس کو قبول کرو, اللہ عز و جل کا وصول ہاں سے. یہ ہمارے شہزاد کھڑے ہو جاؤ, فقیر آپ کو دیکھیں یہ شہزاد جو ہے کس طرح مولوی بن گیا ہے. فقیروں کی صحبت کی برکت دیکھو, ظاہر اس کا داڑھی دیکھو, اوپر سر پہ پگڑی باندھ دیا ہے. بابا پالے نے اس کی داڑھی تھی, اس کی پگڑی تھی, یہ ذکر کی برکت, اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر دیکھو تو دل خوش ہوتا ہے. فقیروں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ کوٹیا سے بھی لوگ ہیں ہمارے فقیر وکیل صاحب ہیں, پڑھے لکھے کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی, ہمیں کیا مولوی کی ضرورت, ہمیں کیا پیر کی ضرورت, ہم کیوں صبر کریں, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. عمر کا دماغ میں ایسے پتہ ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. جو یہ کہے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, سمجھ لو اس کو پتہ نہیں. جو کہے یار پتہ بہت دور ہے, یہ علم ختم ہوتا ہی نہیں, یہ بہت منزل دراز ہے, مسافت بعیدہ ہے, یہ تو منزل دراز ہے. سمجھ لو عقل مند ہے, سمجھ لو کہ علم والا ہے. جو علم والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کم ہے, علم والے بہت ہیں. جو سمجھ والا ہے وہ کہے گا یار سیکھنا چاہیے, مجھے پتہ ہے, سمجھو اس کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ موت تک سیکھنا ہی ہے.
وہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے SHO صاحب ہیں، اس کو کہتا ہوں SHO یاری لگائی ہے اللہ کے لیے بابا، پیسے کے لیے تو یاری ہے نہیں، زمین کے لیے تو یاری ہے نہیں، نفس کے لیے تو یاری ہے نہیں، یہ یاری توڑ نبھاؤ اور کچھ نہیں، سالانہ اجتماع میں ایک دفعہ آؤ، قیامت کے دن اتنا تو ہوگا۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، روحانی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی، میں نے عرض کیا حضور یہ ساری جماعت آپ کی، حضور نے فرمایا بے شک جماعت میری ہے، پھر فرمایا یہ جماعت میری ہے، قیامت کے دن میں اس جماعت کی سفارش کروں گا، جو آپ کی بیعت ہے اور آپ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری ہے، اے فقیر نفس کا کام ختم نہیں ہوگا، دنیا کا کام تو ختم نہیں ہوگا، کام تو ختم نہیں ہوگا، یہ بھی تو کام ہے، یہ بھی تو کام ہے، وہ بھی کام ہے تو یہ بھی تو کام ہے۔ آپ پہلے سے تیاری کریں گے، جی چھٹی لینی ہے، آپ کے آفیسر کو پتہ ہونا چاہیے یار یہ تو مڑے گا نہیں، اس کو روکوں نہ روکوں یہ تو جائے گا۔ وہ ہمارا عبد الشکور فقیر کہتا ہے میرے آفیسروں کو پتہ ہے عبد الشکور رکتا نہیں، اس کو روکو نہ روکو یہ جائے گا۔ وہ مبشر اکرم کل کہتا تھا بینک کا میرا آفیسر، اس کو پتہ ہے کہ مبشر رکتا نہیں، میں نے آفیسر مجھے جانا اجتماع پر، کہتا جاؤ 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 جاؤ، تجھے میں اجتماع سے نہیں روکتا، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ رکتا ہی نہیں، اس کو تو پہلے پتہ ہے یہ رکتا ہی نہیں، کہتا تجھے میں نے جاؤ جاؤ جاؤ۔ ہاں سی تو تیرا چہرہ ایسا ہو نا، تیرا چہرہ ایسا ہو جب تو آفیسر کے پاس آئے تو بس تیرے اندر کپ کپی اجتماع میں شرکت کا جذبہ ہو، وہ آپ کے چہرے کو دیکھے، دیکھتے ہی اس پر اثر پڑ جائے، تیرا حال تو اس پر اثر کرے گا، تیرا حال تو۔ ایک بات بتاؤں، آپ بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر بھاگتا آئے گا، ایمرجنسی لے جاؤ، سب بیماروں کو چھوڑ کر اس کو پکڑیں گے، کیوں؟ اس کا حال دیکھا نا، اس کا حال اس پر اثر کیا، سمجھتے ہو؟ اگر یہ چپتا ٹھیک ٹھاک ہے، بیٹھو، آدھا گھنٹہ لگا دے گا اس کے چیک کرنے میں، اس میں حال نہیں، اس میں حال ہے، حال والے کو پہلے کھینچاؤ، تیرے اندر جب حال ہوگا آفیسر کے سامنے جائے گا، اس آفیسر کے دل پر اثر ہوگا، یہ خدا کا نظام ہے، اثر ہوگا، تو بات کرے گا، کرتے ہوئی اس کا خیال تبدیل ہو جائے، جاؤ تو آزما تو دیکھ یار، تو اس کرامت کو پرکھ تو دیکھ، تو نے دنیا کو پرکھا ہے یار، اس روحانیت کو پرکھائی نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ میں